السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے قانونی ٹی وی چینل کے ناظرین اور ویورز کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے بہت بہت سلام۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ لیٹ نائٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے حاضر ہوں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ کومنٹس کرنا کیسی لگی ہے، کیا ہوا ہے۔ آج دن کو بھی میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو مزید باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، میں نے کہا آپ سے باتیں کروں۔ دوستو، یہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے نا، مجھے جو سب سے بری چیز لگی ہے اس کا میں اظہار کرنے لگا ہوں۔ آپ کو بھی جو کوئی چیز بری لگی ہے، سب سے زیادہ بری اس حکومت کی، ٹھیک ہے، جس کو کوئی اچھی لگی ہے بے شک وہ بھی بتائے، لیکن جس کو سب سے بری کوئی چیز لگی ہے وہ ضرور بتائے، کومنٹس کرے، تاکہ ہم اس کے اوپر بھی اگر کوئی ویڈیو بنانی ہوگی تو بنائیں گے، ہمیں ضرور آپ کی گائیڈنس مل جاتی ہے۔ دوستو، اس حکومت کے آنے سے جو مجھے ذاتی طور پہ جب میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں نا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین کرو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ہے عمران خان کا بلدیاتی نظام کا ختم کرنا۔ کتنے عرصے کے بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے، لوگوں کے کوئی مسئلے حل ہونا شروع ہوئے۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں جو بلدیاتی اداروں کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ جدھر بھی جمہوریتیں، مضبوط جمہوریت ہے نا، جس ملک میں مضبوط جمہوریت ہے، اس کی جو بیسک اکائی ہے، اس کی جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ بلدیاتی حکومت جسے کہتے ہیں، لوکل گورنمنٹ، بلدیاتی حکومت، یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل، یہ والی۔ یہ حکومت کے لیے جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا عوام کے لیے جو اس کو چیز ریلیف ملتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے، بندے کو گرنے نہیں دیتی، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے بندے کی۔ میں نے دیکھا ہے جدھر بھی لاہور کے اگر کوئی گلی محلوں میں، چھوٹے علاقوں میں عوام تک کوئی چیز پہنچی ہے نا، وہ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے پہنچی ہے اور وہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے پہنچی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلدیاتی نظام پہلے بھی اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن ایک نظام آیا تو جناب عمران خان نے وہ KPK میں بھی ختم کر دیا، بلوچستان میں بھی ختم کر دیا، پنجاب میں بھی ختم کر دیا، اور بلا وجہ یقین کرو، بلا وجہ۔ میں پہلے لوگ یہی سمجھے تھے کہ یار ایک نیا دماغ آیا ہے، عمران دماغ نیا آیا ہے، تو یہ پتہ نہیں کوئی نئی چیز لا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں بلدیاتی الیکشن اپنی مرضی سے لگاؤں گا۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بھوسا بھرا ہوا دماغ ہے، یہ اگلی چیزیں بھی خراب کرے گا۔ یہ تو اب 2 سال کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے نا۔ پہلے تو سارے تبدیلی کی شوق میں لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی چیزیں آئیں گی بھائی، دیکھنا۔ 6 مہینے تو دیکھتے دیکھتے گزر گئے، جب کچھ نہیں ہوا تو لوگوں نے ایسے اپنے آپ کو پیٹا کہ یار ہم نے کیا کر دیا۔ اچھا خاصا بہترین الیکشن آیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو وہ جناب پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں یا ان اداروں میں ہونے ہیں، باقی صوبوں میں بھی ہونے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہے کہ مجھے 22 ارب روپے چاہیے الیکشن کروانے کے لیے۔ اچھا، پھر مجھے اس سے بھی زیادہ یہ افسوس ہوا کہ جب بلدیاتی اداروں کو عمران خان نے ختم کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، میں عمران خان کو اس مسئلے پہ معاف نہیں کر سکتا، اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہ عمران خان کی حکومت آئے گی نا، اسی جرم میں عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے کہ اس نے بلدیاتی نظام کو کیوں توڑا۔ یہ میری خواہش ہوگی کہ عمران کو صرف، باقی کوئی اس کے جو ذاتی دشمنی ہیں جو بھی ہیں، بلدیاتی نظام کو اس نے ختم کیوں کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں سال کے اندر الیکشن کروا دوں گا، اور ابھی تک جو ABC ہوتی ہے نا، ڈی لمیٹیشن وغیرہ، حلقہ بندیاں
اور یہ ساری چیزیں، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہونے ہیں الیکشن ہونے بھی نہیں ہے۔ اب مجھے دوسرا پھر دکھ یہ ہوا کہ جو ہی یہ ادارے کو توڑا گیا تھا بلدیاتی الیکشن کو، تو فوراً بلدیاتی نمائندے گئے تھے، ہائی کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ گئے تھے، ان کا دوسرے دن ہی بحال ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہمارا جو سست عدالتی سسٹم ہے، سست عدالتی نظام ہے، وہ لنگران ہوتے ہوتے آج 15 مہینے ہو گئے، 15 مہینے کہ جناب وہ ادارے بحال ہی نہیں ہو سکتے۔ ریٹیں، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں۔ یہ ہمارا یہ عدالتی سسٹم اتنا سست ہو گیا ہمارا۔ محترم جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ، آپ اس کے اوپر ایشو لیں۔ اصل عوام کے یہ مسئلے ہیں، یہ اصل چیز ہے، اصل چیز یہی ہے۔ اور یہ عمران خان نے اتنا بڑا جرم کیا اور بغیر وجہ کے۔ اور بھائی، اور ناقص العقل شخص، اگر تو نے کوئی نیا نظام متعارف کروانا تھا جیسے تو کہہ رہا تھا، تو جب یہ الیکشن ختم ہوتے تو نیا الیکشن کروا، یا پھر 3 مہینے میں الیکشن کروا۔ تو نے سارے گلی محلوں کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دیا ہے، اور جو تھوڑے بہت کام ہو رہے تھے لوگوں کے وہ سارے ختم ہو گئے۔ یونین کونسلیں ختم ہو گئیں، ثالثی کونسلیں ختم ہو گئی، ان کو جو تھوڑے بہت عدالتی اختیارات یونین کونسلوں کو دیے گئے تھے، نکاح کے، طلاق کے، یہ ساری چیزیں وہ ختم ہو گئیں، اور عوام رل گئے۔ اب تو ویسے آپ نے کوئی ادارہ نہیں نہ چھوڑا، لیکن یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے۔ جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے اور جہاں پہ یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، یونین کونسل کا، ان سے پوچھیں کہ ان کو ہر چیز کونسل دیتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ جی کہتے ہیں میں نے کونسل کو درخواست دی ہے، جی گھر نہیں مل رہا کونسل کو درخواست دے دیے، پیسے نہیں مل رہے کونسل کو درخواست دی ہے، جاب نہیں مل رہی کونسل کو درخواست دی ہے، کوئی گلی محلے کا کام ہے کونسل کو درخواست دی ہے۔ وہاں سارے کام ہی کونسل کے ذریعے ہوتے ہیں۔ او یار نیازی صاحب، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اب تو یہی سمجھ آ گیا کہ تجھے پتہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے 95% نمائندے جیتے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ تم تو دشمنی میں تم نے وہ ختم کیے ہیں۔ اتنا بڑا جرم کیا ہے، جرم تم نے یہ کیا ہے۔ یہ جرم سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح قتل ایک جرم ہوتا ہے نا، ڈاکہ قتل، یہ اس سے بڑا جرم ہے میری نظر میں وکیل کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میری نظر میں یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس نیازی کو جیل میں ڈالا جائے۔ بلا وجہ توڑ دیے ہیں، نیا الیکشن نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی تمہیں یہ کیا کہہ رہے تھے الیکشن کتنے عرصے کے بعد ہوئے تھے، اور ابھی پہلا سال ان کا چل رہا تھا، 5 سال کے لیے ہوئے تھے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس کو آپ محسوس کریں آپ اس کو۔ اور اب میں سپریم کورٹ کو یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ 4 اگست کو یہ کیس لگا ہوا ہے، خدارا 4 اگست کو فیصلہ سنا دیں، بلدیاتی ادارے بحال کر دیں، نہیں تو عمران نے فارن فنڈنگ کیس کی طرح جو 7 سال سے لٹکا ہوا ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہونے دیا۔ اور ان کی جرت دیکھو، فیصل واڈا جس کو دوہری شریعت کا کیس الیکشن کمیشن میں پڑا ہے، اس دفعہ نہ وہ خود گیا ہے اور نہ اس کا وکیل گیا ہے، اور پھر بھی اس کو تاریخ مل گئی ہے۔ اب بتائیں، اب ہم کدھر نیب نیازی والی بات کریں؟ الیکشن کمیشن میں فیصل واڈا نہ خود پیش ہوئے نہ اس کا وکیل گیا ہے۔ اب بتائیں کسی اور غریب بندے کا کیس ہوتا، وہ خود بھی نہ آئے وکیل بھی نہ آئے، تو اس کے ساتھ یہ کیا عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ بالکل کیس خارج کر دیتی ہیں، وہ بندہ ہار جاتا ہے۔
تو یہ فارن فنڈنگ کی طرح یہ بھی فیصل واڈا کا پہلے دن سے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کو بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلے فوراً ہونے والے ہیں، جو فوراً ہونے والے ہیں وہ فوراً ہونے والے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کا یہ جو 4 اگست لگی ہوئی ہے، میں دوستوں سے کہوں گا اس کے اوپر آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں۔ 4 اگست کو سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، یہ فوری طور پہ 4 اگست کو یہ ادارے بحال ہونے چاہیے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے۔ قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلی کو، لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ یہ ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑے جا سکتے۔ تو دوستو، مجھے سب سے زیادہ جو نیازی کی بری بات لگی ہے نا، وہ یہ کہ بلدیاتی اداروں کو جو اس نے توڑا ہے نا، اور پھر نیا الیکشن بھی نہیں کرائے، مجھے یہ سب سے بری لگی ہے۔ آپ کو کون سے سب سے بری لگی ہے آپ مجھے بتائیں، اور چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، اور آئی لو یو، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔